سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم بارش کے متعلق احکامات شریعت کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بارش کے متعلق ہم نے قرآن اور حدیث سے تعلیمات حاصل کی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو بارش کی شکل میں نازل فرماتا ہے اور اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اے انسانوں، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تیز آندھیوں اور ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو بارش دیتا ہے، پانی آسمان سے برساتا ہے۔ تو یقیناً جواب اس کا یہی ہے کہ یہ سارے کام میرے رب کے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے فعال ہیں۔ بارش نہ کوئی انسان برسا سکتا ہے، نہ کسی انسان کے بس کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے متعلق اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حدیث سے بات فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی، اور وہ صحیح مسلم کی 899 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی اور ہوا چلتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به۔ اے اللہ، اس تیز آندھی اور ہوا اور طوفان میں جو خیر ہے اللہ، ہم اس کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو اس کے ساتھ خیر بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس کی طرف یہ بھیجی گئی ہے اس کا ہم خیر کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، جو اس کے اندر برائی ہے اس کی پناہ چاہتے ہیں، اور جو جس چیز کے ساتھ یہ شر دے کر بھیجی گئی ہے یہ آندھی، اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ جس کسی کا جس طرح کا مائنڈ ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارش کے متعلق کیا احکامات تھے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن دارمی میں ہے، سنن ابی داود میں ہے 5098 نمبر، اور ایسے ہی صحیح بخاری میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوفان سے پناہ مانگا کرتے تھے، کہیں یہ طوفان عذاب الہی نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طوفان کو دیکھتے تو آپ علیہ السلام کی حالت یہ ہوتی تھی، موسم گرما میں عموماً ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں اور بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ یہاں تو بہت ساری رہائشیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، عمارات ہیں، یہاں اتنا معلوم نہیں ہوتا جتنا کوئی خالی جگہ ہو تو پھر طوفان کی آوازیں، تیز ہواؤں کی آوازیں، اور پھر اس کی جو خوفناک قسم کی شدت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اعصاب پر، دماغ پر، دل پر اثر کرتی ہیں۔ انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے، جب تیز آندھی اور ہوا چلتی
آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی گھر کے اندر سے باہر آ جاتے اور کبھی باہر سے اندر جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں سیدہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں بار بار آنا اور پھر پریشانی کی حالت میں باہر جانا اس سے باپ لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ کے چہرے سے آپ کی پریشانی اور ناپسندیدگی کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تیز ہوا اور آندھی جب ہوتی تو پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین اللہ اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے، کیا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی خشیت، میرے سوال کرنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے جواب دیا، کہا انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اے میری لاڈلی بیوی، مجھے ڈر ہے، انی خشیت، مجھے ڈر ہے کہ اس آندھی اور طوفان کی صورت میں میری امت پر کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انی خشیت۔ ہماری ماں جی کے سوال کرنے پر جواب دیا، کہا انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس طوفان اور آندھی کی شکل میں اللہ کی طرف سے میری امت پر عذاب نہ نازل ہو جائے، مسلط نہ کر دیا جائے۔ پھر وَيَقُولُ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات کہا کرتے، یہ دعا کیا کرتے، یہ کلمات کہا کرتے، اذا رأى المطر، طوفان آیا، تیز ہوا اور آندھی کا سلسلہ شروع ہوا، آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ڈر میں اور خوف میں ہوتے، اور آپ کا ڈر اور آپ کا خوف، آپ کی پریشانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک سے واضح ہوا کرتی تھی۔ اور سوال کرنے پر کہا انی خشیت، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں آندھی اور طوفان اور تیز ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں میری امت پر کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وَيَقُولُ، پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اذا رأى المطر، اس لمحات کے بعد جب بارش نازل ہو جاتی، طوفان، تیز آندھی، سیاہ بادل، اس کے بعد جب بارش آ جاتی، اذا رأى المطر، جب بارش نازل ہو جاتی، بارش برسنی شروع ہو جاتی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے رحمتن رحمتن رحمتن، اے اللہ اس بارش کو میرے لیے، میری امت کے لیے، اس زمین کے لیے رحمت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بارش کے موسم میں، طوفان اور آندھی کی شکل میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی میں نے بتلائی ہے، اس میں یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس خوف کی وجہ بیان کیا کرتے تھے، اور یہ وجہ کیا تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے یا عائشہ، اے عائشہ، اے میری لاڈلی بیوی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب ہو کر کہتے اے عائش، ما یؤمننی، اللہ اکبر، ان یکون فیہ عذاب، مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں اس میں عذاب نہ نازل ہو جائے۔
کہیں یہ بارش اور طوفان، یہ تیز آندھی عذاب نہ ہو۔ قد عذب قوم بالریح، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ کہا کرتے تھے، اے عائش یا عائشہ، اے عائشہ، اے میری لاڈلی بیوی، یاد رکھو قد عذب قوم بالریح، اس سے پہلے میری امت سے پہلی قوموں میں، پہلی امتوں میں اس تیز آندھی، ہوا اور طوفان کے ساتھ قوموں کو عذاب دیا گیا ہے۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ تیز آندھی طوفان میں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اور قرآن کریم بھی اس بات کی دلیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں کے ساتھ، اللہ اکبر، ایک آیت میں ارشاد فرمایا 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز آندھیوں کا، اور ایسی آندھی، ایسا طوفان جس میں پتھر بھی تھے، جس میں کنکر بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دردناک ان کو عذاب دیے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کی نافرمان قوم تھی، انہوں نے اللہ کے حق کو حق نہیں مانا، اپنے نبی اور رسول کو نبی اور رسول نہیں مانا، اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی توحید کا نہ اقرار کیا، نہ اللہ کے پیغام کو مانا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کو بڑا زبردست دردناک طوفان اور آندھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی اور ہوائیں، آج کل موسم ہے تیز آندھی اور ہواؤں کا، اور ہمارے ہاں عموماً پاکستان میں، پاک و ہند میں، اس سرزمین میں کہیں اس کو انجوائے کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کہیں لوگ جو کچے مکانوں والے ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں اور ان دعاؤں کو یاد کریں، اور جب طوفان اور آندھی آئے، تیز طوفان اور آندھی آئے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جب بارش نازل ہو پھر ہم کہیں اے اللہ اس بارش کو رحمت بنا دے، نفع مند بنا دے، امن والی بنا دے، اور امن دینے والی بنا دے، نقصان سے اور ضرر تکلیف دینے سے بچانے والی اس بارش کو بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا۔ اور دوسری صحیح بخاری کی 3206 نمبر حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اماں جی عائشہ سے کہنے لگے، اے عائش، جب یہ تیز آندھی اور طوفان آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کے ساتھ میری امت کو عذاب نہ دے دیا جائے۔ کیوں؟ قد عذب قوم، اس سے پہلے اسی طوفان اور آندھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عذاب دیا ہے۔ الیاذ باللہ۔ اے اللہ، ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، لیکن ہے تیرے بندے، تیرے سے امید رکھتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہے، ہمارے دکھ درد کو اے اللہ تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ اے اللہ اس تیز آندھی طوفان اور تیز بارشوں سے، اے اللہ اس کے عذابوں سے، اس کی تکلیفوں سے، اس کی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما۔ ملک کے بیشتر حصے میں، بلائی حصے بلوچستان کے اور اندرون سندھ کے کراچی کے علاقے اور ادھر خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں، ان میں ان بارشوں، حالیہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آئے ہوئے ہیں، کتنی تکلیف دہ، اور بارشوں کی وجہ سے یہ سیلاب آئے ہیں، یہ کتنے تکلیف دہ معاملات ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بارشوں کے نقصان سے محفوظ فرما، آندھیوں کے طوفان سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آندھیوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سامعین محترم، بارش کے متعلق ہم تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک طریقہ اس امت کو یہ بھی دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارشیں نہ ہوتی اور زمین قحط زدہ ہو جاتی،
زمین کا سبزہ سڑ جاتا، گل جاتا، اور زمین اپنی معدنیات، سبزیات، خضروات ختم کر دیتی، جانوروں کے لیے چارہ ختم ہو جاتا اور انسانوں کے اناج اور چارے کی مشکلات پیدا ہو جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی بارش کے لیے میدانوں میں نکلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کہیں یہ بارش اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور کہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں نکلا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں نکلتے، اپنے صحابہ کو لے کر نکلتے، اور پھر میدان میں جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا جاتا، پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کیا جاتا، تعریفات کی جاتی، اللہ کے جلال کا تذکرہ کیا جاتا، اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں کا سوال کیا جاتا، پھر اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ جو قحط ہے، یہ جو تیری ناراضگی ہے، جس کے سبب تو اپنے بندوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے آسمان سے بارش کو نازل نہیں کر رہا، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل جایا کرتے تھے، اور یہ کب ہوتا؟ جب زمین پر قحط پڑ جاتا۔ اللہ اکبر! آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 1012 نمبر، اور صحیح مسلم کی 894 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المصلی فاستسقى، اللہ اکبر، فاستقبل القبلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل جاتے اور نماز استسقاء کے لیے قبلہ رخ ہو جاتے۔ اللہ اکبر! قبلہ رخ ہو جاتے، پھر کیا کرتے؟ اللہ اکبر! وقال برداؤہ وصلی رکعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہوتی، اس کی، اللہ اکبر، اس کو بدل لیتے، اس کی سمت کو، اس کی جہت کو تبدیل کر لیتے۔ وقال برداؤہ، چادر کو پلٹ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چادر لی ہوتی، تو اس چادر کے جو اوپر والے کنارے ہوتے ان کو چھوڑ دیتے اور نیچے والے کناروں کو پکڑ کر اوپر کر لیتے، تو اوپر والے کنارے نیچے آ جاتے، چادر بھی پلٹ جاتی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات نماز استسقاء ادا کرتے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، آپ نے اس طرح نماز استسقاء ادا کی، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، اللہ رب العزت نے آسمان پر بادلوں کو بھیج دیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ایک موقع یہ ہوتا ہے، ایک منظر یہ ہے بارش کے احکامات میں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قحط زدہ ہونے کی وجہ سے، زمین کے سڑ اور گل جانے کی وجہ سے، انسانوں اور جانوروں کا اناج ختم ہونے کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میدان میں نکل کر نماز استسقاء، بارش کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ بھی ہے، اگر طریقے میں گئے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو طلب کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ ہماری ماں جی، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، تیز آندھیاں، ہوائیں اور طوفان آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے ہیں، کالے بادل آسمان پر آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کے چہرے سے وہ پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں، اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کر دیا، پھر کہا رحمتن رحمتن، اے اللہ اس بارش کو رحمت بنا دے۔ وہاں یہ منظر ہے، اور ڈرنے کی اور خوف کی وجہ یہ بتلائی، کہا اے عائش، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں ان آندھیوں کے ذریعے، طوفان اور تیز ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری امت پر، آپ نے نام لیا ہے کہ میری امت پر کہیں اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل نہ کر دے، اس لیے قد عذب قوم
اس سے پہلے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفانوں اور ہواؤں سے، تیز آندھیوں سے عذاب دیا۔ اللہ اکبر۔ تو سامنے محترم، اب قحط کا ماحول ہے تو نماز استسقاء پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بارش طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، صحیح بخاری کی حوالے سے 1013 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ یہ قحط کے ماحول میں، قحط کی صورت میں، موسم گرم ہو، زمین کی شدت اور حدت ہو، ماحول اور فضا گرم ہو، اللہ اکبر، اور گھروں میں باہر ایک جیسا ماحول ہو جائے، انسانوں کو اور حیوانوں کو، جانوروں کو سکون نہ مل رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا دے، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے پانی نازل فرما دے، اللہ آسمان سے پانی کی شکل میں رحمت کو نازل فرما دے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کہتے، اے اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا دے، اور ساتھ کیا کہتے، وَبَهَائِمَكَ، اے اللہ تیرے پیدا کیے ہوئے جانور بھی بلک رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی پانی پلا دے، اے اللہ اپنے بندوں کو بھی پانی دے، اپنے جانوروں کو جو تو نے پیدا کیے ہیں ان کو بھی پانی دے۔ فرمایا